میں زیادہ وقت نہیں لوں گا. میں نے ابھی حضرت کی تقریر سنی، ان کا مقالہ کہ اردو کے ریلیٹڈ انہوں نے جو بات کہی، وہ آج جتنے بھی اردو کے اساتذہ ہیں یا اردو کے لیے فکر مند ہیں، ان کے وہاں یہی خیال پایا جاتا ہے کہ اردو اب رفتہ رفتہ ختم ہوتی جا رہی ہے مسلم معاشرے سے. اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں نے اپنے بچوں کو اردو میں تعلیم دینا ختم کر دیا، اور زمانے کی روش بھی کچھ اس طرح ہے کہ اس پہ زیادہ وزن بھی نہیں دیا جا سکتا، کیونکہ اب انگلش کی اور جو نئی تعلیم کی طرف جو لوگوں کے خیالات ہیں، جو رجحانات ہیں، بہرحال وہ تو ٹھیک ہے. لیکن میں اپنا ایک ذاتی تجربہ یہاں پہ آپ کو شیئر کرتا ہوں کہ اگر اردو کو فروغ دینا ہے تو ایک کام یہ بھی کیا جائے کہ انڈیویجول، انفرادی طور پر انسان اپنے لیے کوشش کرے. کیونکہ یہ میرا ذاتی تجربہ ہے کہ میں نے اپنے کئی دوستوں کو اس کی طرف رغبت دلائی، اردو کی طرف، مذہبی لحاظ سے. تو میں 3-4 نام تو بھی لے سکتا ہوں، ہمارے ساتھ میں بیٹھنے اٹھنے والے ہیں، تو وہ اتنے فکر مند ہو گئے. اور ہمارے ایک دوست ہیں جن کا نام کامران خان ہے، انہوں نے تو باقاعدہ ابھی یہ 6 مہینے کے پہلے ایک اردو استاد اپنے گھر پہ بلائے، اور ان سے انہوں نے 6 مہینے کے اندر اردو سیکھ لی. اب وہ اردو کی کوئی بھی عبارت آسانی سے پڑھ لیتے ہیں. تو میرا کہنا یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی کوشش کی جائے انڈیویجول، انفرادی طور پر اپنے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والوں کے ساتھ، تو اس سے بھی زیادہ فرق پڑے گا. کیونکہ اگر اردو وہ خود پڑھیں گے تو اپنے بچوں کے لیے بھی وہ اردو کے لیے فکر مند ہوں گے. تو اس وجہ سے ایک بات یہ تھی کہ ہم اس طرح سے بھی کچھ اردو کو زندہ رکھنے کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کوئی علمی کارنامہ انجام دیتے ہیں تو اس کی خوشبو دور دور تک پھیلتی ہے. میری مراد حضرت شاہ وجی الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے کہ آپ ایک بہت بڑے جید عالم تھے. آپ نے بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اور من جملہ ان کتابوں میں ایک کتاب ہے نخبۃ الفکر کی شرح نخبہ. نخبہ جو ہے وہ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کا وصال ہجری سن 852 میں ہوا ہے، اور حضرت شاہ وجی الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت جو ہے وہ 911 تقریباً ہے. اس حساب سے دیکھا جائے تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے اور شاہ وجی الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ کے درمیان 59 سال کا فاصلہ ہے. یعنی حضرت ابن حجر عسقلانی کے 59 سال کے بعد حضرت شاہ وجی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت ہے. نخبۃ الفکر ایک ایسی کتاب ہے کہ جو فن حدیث سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے یہاں یہ بہت مشہور و معروف کتاب ہے. اور امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کی بہت سارے علماء نے، محدثین نے شرح بھی کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی کتاب کو مرتب کرنا، کسی کتاب کو لکھنا، یہ بہت بڑی بات ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ امام بخاری کا یہ امت پر احسان ہے کہ آپ نے بخاری شریف کو مرتب کیا. یہ بہت بڑا احسان ہے امام محمد بن اسماعیل بخاری کا امت کے اوپر. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ جہاں امت پر امام بخاری کا احسان ہے کہ انہوں نے بخاری شریف مرتب کر کے امت کو دی، وہیں امام ابن حجر عسقلانی کا احسان ہے امام بخاری کے اوپر کہ آپ نے اس کی شرح کر کے اس کی ایک ایک حدیث کو لوگوں کو پہنچایا، اور اس کی جو معنی ہوتے ہیں، کیا معنی ہوتے ہیں، اس کی شرح کیا ہے، اس کی وہ کون سے معاملات میں پیش کی گئی ہے، یہ تمام طرح کی اس کی شرح کر کے امام بخاری پر امام ابن حجر عسقلانی نے احسان کیا. کیا بات ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ کسی کتاب کو آپ کا مرتب کرنا، لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کی شرح کرنا. شرح کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. اس کے ایک ایک حرف کو سمجھانا پڑتا ہے، اس کے زیر و زبر کو سمجھانا پڑتا ہے، اردو ادب میں اس کو کس معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے وہ سب کچھ سمجھانا پڑتا ہے. تو ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے النخبہ، اس کا پورا نام ہے نخبۃ الفکر فی مصطلح اہل الاثر، اس کی شرح کی ہے حضرت شاہ وجی الدین رحمۃ اللہ علیہ. ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ نے آپ کو کتنا علم دیا ہوگا کہ آپ نے اس کی شرح کی ہے. اور اس کی شرح کو حضرت شاہ وجی الدین رحمۃ اللہ علیہ کی شرح کو ندوۃ العلماء سے باقاعدہ تباہ کیا گیا ہے.
لیکن میں یہاں پہ جو آپ کو اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ حضرت شاہ وجی الدین علوی رحمت اللہ علیہ کی اس شرح سے استفادہ حاصل کیا ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ حنفی بزرگوں میں بڑا نام ہے اور بہت بڑے چوٹی کے عالم ہیں، لیکن انہوں نے بھی شرح کی ہے، نخبۃ الفکر کی شرح انہوں نے بھی کی ہے. تو جو شرح شاہ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کی شرح کو ندوۃ العلماء سے شائع کیا گیا ہے، اس کے استاد شیخ عبداللہ بن عبد الرحمن خطیب الندوی وہ شاہ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کی شرح نخبہ کی شروعات کے اوراق میں لکھتے ہیں وَمِمَّا نَقْدَرُ بِهِ مَنزِلَةَ هَذَا الْكِتَابِ وَأَهَمِّيَّتِهِ کہ ہم کو اس بات سے شاہ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی قدر و منزلت معلوم ہوتی ہے. کس بات سے؟ انه هو اساس شرح ملا علی قاری لنزہۃ النظر، کیونکہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی نزہۃ النظر کی شرح کی اساس ہے. کون سی کتاب؟ شاہ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کی کتاب، وہ ہو بہو اساس ہے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی کتاب کی. فإن علی القاری اخذ حظا کبیرا ونصیبا اوفر من استفادہ بهذا الکتاب، کیونکہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت بڑا حصہ حضرت شاہ وجی الدین علوی رحمت اللہ علیہ کی نزہۃ النظر سے لیا ہے اور اس سے استفادہ حاصل کیا ہے، بہت وافر حصہ. وَأَكْثَرُ مِنْهُ النَّقْلُ فِي شَرْحِهِ لَكِنَّهُ لَا يُصَرَّ بِاسْمِهِ فِي كَثْرَةِ الْمَوَاضِعِ. ہاں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے ایک بہت بڑا حصہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے حضرت شاہ وجی الدین علوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے اخذ تو کیا ہے، لیکن اکثر جگہ پہ شاہ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کا نام تصریحاً نہیں لکھا، بل نقل کلامہ قائلا قال شارع وتارۃ یقول قیلا. ہاں اتنا ضرور ہے کہ ملا علی جگہ جگہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ قائلا قال شارع، وہ کبھی یہ کہتے ہیں قیلا، یعنی ان سے مراد یہ قال شارع اور قیلا کہنے سے مراد حضرت شاہ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کی ذات ہوا کرتی ہے. وفی بعض المواضع نقل کلامہ ولم ينسبه الیہ، اور ملا علی کیا کرتے ہیں اپنی شرح میں ہو بہو شاہ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کا کلام نقل کر دیتے ہیں، لیکن شاہ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کی طرف اس کلام کو نسبت نہیں دیتے، حالانکہ کلام ہوتا ہے شاہ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کا خود کا. وَنَقُولُ وَتَقُولُ بدون شک بعد المقارنتین بین الشرحین ان هذا الشارع هو علامہ شیخ وجی الدین الگجراتی. لیکن شیخ عبداللہ خطیب کہتے کہ جب ہم نے مقارنہ کیا دونوں شرحوں کا، شاہ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کی شرح کو بھی پڑھا اور حضرت ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ کی بھی شرح کو پڑھا، جب ان کے مابین مقارنہ کیا تو ہم اس بات کو بلا شک بدون شک کہہ سکتے ہیں کہ یہ شرح کا جو کلام ہے ملا علی قاری کا وہ بہو حضرت شاہ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کی شرح کا ہی کلام ہے. وذالک الامور، اور بھی شیخ خطیب کہتے ہیں کہ اس کے کچھ قرائن ہیں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام جو ملا علی قاری نے نقل کیا ہے حضرت شاہ ولی الدین رحمت اللہ علیہ کی تصنیف سے استفادہ کیا ہے، اس کے جو قرائن ہے اس کے جو کارن ہے اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ احدہما ما ذکرنا من المقارنۃ بین الشرحین. سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ شاہ ولی الدین علوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب کو سامنے رکھیں اور ملا علی قاری کی کتاب کو سامنے رکھیں تو آپ کو مقارنہ کرنے میں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہو بہو کلام جو ہے وہ شاہ ولی الدین علوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے استفادہ کیا گیا. وثانیہما وجدنا موضعین الشرح القاری، اور دوسرا یہ ہے کہ بہت بعض مقامات پر ہم نے دیکھا قد صرح فیہما باسم الشیخ، اور حضرت ملا علی قاری نے صرح کی ہے باسم الشیخ فی صفحہ 29 صفحہ نمبر 129 پر قال شارع وجی. یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی شرح میں لکھا ہے 129 نمبر کے پیج پہ قال شارع وجی، اور وقال فی صفحہ 430 و 500 534 نمبر کے صفحے پہ لکھتے ہیں قال شارع وجی الدین الہندی. یہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ. تو میرے کہنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر آپ کچھ علمی خدمات انجام دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کی خوشبو کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتا ہے. ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے استفادہ حاصل کیا حضرت شیخ وجی الدین رحمت اللہ علیہ کی کتاب سے. بس میرے کہنے کا مقصد یہی ہے کہ یہ جو سیمینارز ہوتے ہیں اور یہ معزز حضرات جو اس کے پیچھے محنت کرتے ہیں، ہم کو یہ لگتا ہے کہ یہ بہت تھوڑے سے لوگ ہیں، لیکن یہ سیمینارز کے ذریعے سے ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، یہ بزرگان دین بھی دنیا سے چلے جائیں، لیکن آنے والی نئی نسلیں
اس سیمینار کے ذریعے سے ان تک یہ بات پہنچتی ہے، ان تک بزرگوں کی خدمات پہنچتی ہے، ہمارے اسلاف کیا تھے وہ یہ بات پہنچتی ہے۔ 4 5 10 15 50 100 بندے بھی اگر آتے ہیں اس سیمینار کے اندر تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ان کے ذہنوں تک ہمارے اسلاف کی تاریخ پہنچتی ہے، اور ایک یہ بہترین سٹیج ہے۔ میں ان سب کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور پروفیسر بومبے والا صاحب کو تو میں سالوں سے جانتا ہوں کیونکہ میں آتا جاتا رہتا ہوں پیر محمد شاہ لائبریری کے اندر۔ میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے بہت بہترین خدمت انجام دی ہے کہ اس تاریخ کو، ہمارے اردو ادب کی، ہمارے علمی تاریخ کو، ہمارے بزرگوں کی تاریخ کو آنے والی نسلوں تک منتقل کرنے کا ایک آپ وہ بنے ہیں، کارن بنے ہیں۔ اس لیے میں آپ کا بہت تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔